اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ ترجمہ: تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے، انصاف کے ساتھ جزا دے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا۔ اللہم اعوذنا اللہ۔ دیکھیے، اس آیت میں قیامت کے وقوع، بارگاہ الہی میں سب کی حاضری اور جزا اور سزا کے دن کا بیان ہے۔ دیکھیے کتنا اچھا اسٹائل ہے قرآن مجید میں آیات کے نازل ہونے کا۔ آپ پہلی آیات دیکھیے، حروف مقطعات سے شروعات ہوئی ہے۔ کہا گیا کہ یہ آیات الکتاب الحکیم ہے، یعنی اس کے لیے تمہیں سمجھ کی ضرورت ہوگی، حکمت کی ضرورت ہوگی۔ یہ حکمت والی کتاب ہے، محض ایسے ہی نہیں کہ انسان اٹھا اور سوتے سوتے پڑھ لیا۔ پھر کہا گیا اکان للناس عجبا، کیا تمہیں کوئی تعجب ہے کہ ہم نے ایک شخص کے پاس آپ نے وحی نازل کی؟ یعنی کہ اگر اس بات پر شک ہے تمہیں اور تعجب ہے، تو پہلے اس تعجب کے بارے میں سوچو کہ اگر ہم انسانوں کے علاوہ کسی اور جنس پر نازل کرتے یا کسی اور جنس کے ساتھ یہ کلام نازل کرتے تو کیا تم مان لیتے؟ تمہیں مانوس کرنے کے لیے ایک بشر سے کہ وہ تمہاری طرح کا ہے، جس پر اللہ کا کلام نازل ہوا، ایک انسان ہی پر کلام نازل کیا گیا، پہلے تو یہ بات واضح کر دی گئی۔ ورنہ انسان دیکھیے دنیاوی سٹیٹس میں بھی اپنے سے اونچے کو برداشت نہیں کرتا، تو ایک روحانی جو درجہ ہے، ایک رسول، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے انہیں درجہ اور کیا انہیں مقام دیا۔ تو آس پاس کے لوگوں میں جب یہ ہوا کہ یہ ہم سے کمتر درجے کا دنیاوی لحاظ سے یہ کہتا ہے کہ میں رسول ہوں اور کہتا ہے کہ میرے اوپر وحی آتی، تو لوگوں نے کیا کرا؟ لوگوں نے شور مچایا، جادوگر کہا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ پھر نازل ہوئی آیت کہ بے شک تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا۔ تو انسان کے اندر غور و فکر کی خود بخود اگر دنیا کائنات پر عادت ہو نا، تو وہ خود بخود اللہ کے کلام کو سمجھنے میں مدد حاصل کرے گا۔ تو ہمیں صرف یہی نہیں کہ جائے نماز پر بیٹھ کر ہی اللہ کی یاد کیا کریں، بلکہ باہر نکلیں، لوگوں کو، معاشرے کو غور و فکر کریں، زندگیوں میں غور کریں، اللہ کی کائنات، آسمان کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، پہاڑ کو دیکھیں اور اللہ کی یاد میں کیا ہو جائیں، اللہ کی یاد میں ہم اتنے محو ہو جائیں کہ ہم یہ اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ اتنی وسیع کائنات، اس کو چلانے والا جو وہی میری زندگی پر کیا ہے، چلانے والا ہے، اور وہی مجھ پر قابض ہے۔ تو انسان کے ذہن سے سارے ڈر نکل جائیں گے اور انسان لوگوں کے بھی قریب ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا اب یہ روزے جزا اور سزا کا دن کے بارے میں کہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، کیا وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ یہ بات سب انسان جانتے ہیں کہ جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن دیکھیے ہدایت کتنی دور رہ گئی پھر بھی۔ یعنی کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو پہلی بار ہمیں بھیجا ہے وہ مٹی میں سے نکال سکتا ہے، لیکن پھر بھی انسان مان کے نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی زندگی کے قانون کو، اپنے جو لائف اسٹائل ہے، اپنا جو پورا لائف کا اس کا جو نظام ہے، وہ کسی اور کے مطابق نہیں کرنا چاہتا، بس اپنے مطابق اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر اس کے پاس مال ہے تو اسے زکوٰۃ بھی دینی ہوگی، اسے صدقات دینے ہوں گے، اسے اپنے گھر والوں کا پورا حق ادا کرنا ہوگا، اسے معاشرے میں رہ کر ان کی ضرورتوں کو سمجھنا ہوگا۔
اور اس کے پاس پڑوسیوں کا پورا خیال رکھنا ہوگا، تبھی وہ مومن یا ایمان کے تقاضے پورے کر سکتا ہے۔ لیکن جہاں انسان یہ دیکھ لیتا ہے کہ چاہے نام کا مسلمان ہو کہ اس قرآن مجید کے پڑھنے میں پھر آگے عمل کی باری ہے، حالانکہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید تو نازل ہو ہی چکا ہے، اگر میرے گھر میں رکھا بھی نہیں ہے تو مجھ پر یہ حجت تمام ہو چکی ہے کہ قرآن مجید نازل ہو چکا ہے، تو چاہے میں کتنا ہی چھوڑ دوں لیکن اس قرآن مجید پر عمل کرنا اور نہ کرنے کا سوال مجھ سے ہوگا۔ کیا ہے حدیث تو آپ سب کو یاد ہوگی، القرآن حجت لی ولک، قرآن تیرے لیے حجت کرے گا یا تیرے خلاف کرے گا، یعنی کہ یا تو دوست بن کر آئے گا یا پھر خلاف، کہ اس نے میرے ساتھ یہ حشر کیا۔ تو ہم ضرور دیکھیے آج ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سے پہلے جو سچی کتاب ہے وہ یہ ہے۔ جب تک ہم اس کے مطابق نہیں چلیں گے اور اس پر بار بار اس کو ہم نہیں غذا، یعنی کہ اس کی یاد بار بار ہم نہیں کریں گے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ہدایت پالی ہے؟ ہدایت پانے کا تو کوئی بھی ایک طرح سے نہیں کر سکتا دعویٰ، لیکن وہ انسان جو اپنی نمازوں میں کیا ہے استقامت کے ساتھ ہے، اپنی نمازوں میں بھی اور اپنی تلاوت میں بھی اور اپنے حقوق العباد میں بھی پوری طرح ذمہ دار ہے، تو اس کو دیکھ کر ہی واقعی نکلتا ہے کہ یہ واقعی دیندار ہے۔ تو ہم اپنے اعمال سے ضرور یہ ثابت کریں کہ اے رب ہم تیرے لیے قربانی جو ہے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہم سے ایسی آزمائش نہ لے کہ جس سے ہم کمزور پڑ جائیں۔ تو چلیے دیکھیے، تو یہ پورا جو ہے کفر کی وجہ سے کھولتا ہوا پانی ملے گا اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ جو عذاب الہی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر کیا ہے، تو اس سے کون ڈر سکتا ہے انصاف کے دن سے، جزا اور سزا کے دن سے، جو اس کو مانے۔ تو اسی لیے میں نے تھوڑا سا آپ کو سامنے بات رکھنے کی کوشش کی کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا ڈر، تقوی، قرآن مجید میں غور و فکر، اس کے بعد ہی انسان جزا اور سزا کے روز اور اس کے عذاب سے ڈر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 5، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ ترجمہ، وہ اللہ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا، چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی، وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتا رہا ہے جو دانش رکھتے ہیں یعنی عقل رکھتے ہیں۔ دیکھیے پھر وہی آیت آ گئی، آپ دیکھیے پلٹ کے، روزے جزا اور سزا کے ذکر کے بعد، اس سے ڈرانے کے بعد کہ دیکھو هو الذی، اس کے بارے میں غور کرو، جعل الشمس ضیاء، جس نے شمس کو، آفتاب کو روشنی والا چمکتا ہوا بنایا۔ تو اس کی روشنی کو دیکھ کے تو ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور چاند کا نور ہمیں ٹھنڈک دیتا ہے۔ دیکھیے ضیاء دو کے ہم معنی ہیں، مضاف یہاں محذوف ہے، یعنی ذات ضیاء والقمر ذا نور، سورج کو چمکنے والا، چاند کو نورانی۔ تو پھر جو ہے آسمان و زمین کی تخلیق اور ان کی تدبیر کے ذکر کے بعد جو ہے یہ مثالیں ہیں جن کا تعلق تدبیر کائنات سے ہے، جس میں سورج اور چاند کو بنیادی اہمیت میں نے بتایا حاصل ہے۔ تو سورج کی جو حرارت ہے، تپش ہے، اس کی روشنی ہے، کس قدر ناگزیر ہے، یعنی کہ انسان کے اوپر اگر پڑ جائے قریب سے تو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اس کی ڈسٹینس اتنی جو ہے پرفیکٹ رکھی گئی ہے، اتنی فٹ ہے کہ وہ جس ڈسٹینس پہ ہم سے قائم ہے ہمیں اس سے فائدے ہی فائدے ہیں۔ 2-4 دن سورج نہیں نکلے کیا ہوتا ہے، اس سے ہر باشعور آدمی واقف ہے۔ اسی طرح چاند کی نورانیت جو ہے، اس کا جو لطف ہے، اس کا جو حسن ہے، اس کے فائدے ہیں۔
وہ بھی محتاج بیان نہیں ہے۔ آپ دیکھیے مختلف شعراء نے اپنے کلام میں، شاعری کے کلام میں آج تک چاند کی باتیں ہیں، تو چاند جو ہے ایک بڑی جو ہے روشنی نہیں ہے صرف، بلکہ وہ ایک ایسا نور ہے جو لیا ہوا ہے سورج سے، لیکن اس کو کتنی بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہوا ہے، کتنا بہترین طریقے سے روشنی پڑتی ہے سورج کی، جو سیدھا اس پہ پڑتی ہے چاند پر، اور وہ سورج کی روشنی سے چمکنے لگتا ہے، اور اس سے آنکھیں بھی خراب نہیں ہوتی اس کو دیکھنے سے۔ حکماء کا خیال ہے کہ سورج کی روشنی بالذات ہے اور چاند کی نورانیت بالعرض ہے، اور جو سورج کی روشنی سے مستفاد ہے، جو میں نے آپ کو بتایا مستفاد ہے، یعنی کہ سورج کی روشنی سے لی گئی ہے۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔